السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام بات چیت میں آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، مملکت خداداد پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پہ معرض وجود میں آیا، اور وہ نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نظریہ اور یہ نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ بر صغیر کے مسلمانوں نے دیوانہ وار اس نظریے کی خاطر اور اس مملکت کے حصول کے لیے اپنی جانیں قربان کی، ماؤں نے اپنے بیٹے قربان کیے اور جوان شہید ہو گئے، بچیوں اور خواتین کی عصمتیں لوٹی گئیں۔ یہی نظریہ تھا جس کی بنیاد پہ یہ مملکت معرض وجود میں آئی۔ رفتہ رفتہ اس نظریے پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے بہت سارے عناصر کھڑے ہوتے رہے، اور انہی اس نظریے کے ڈاکوؤں میں سے ایک لابی قادیانیت کی تھی، جنہوں نے روز اول سے اسلام کے نام پہ اور چھپے ہوئے دشمن بن کر انہوں نے اس نظریے پہ ڈاکہ ڈالنے کی ناکام کوششیں کی۔ تب ہی پاکستان کے آئین اور قانون نے ان کو غیر مسلم قرار دیا، اور اس کے بعد یہ لوگ پھر بھی اپنی شاطرانہ چالیں چلتے رہے، حتیٰ کہ آج نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جو بھی اس نظریے کے لیے اور اس مسئلے کے لیے آواز اٹھاتا ہے، یہ لوگ، یہ اقلیت اس قدر جری ہو گئی ہے کہ انہیں دبانے کے لیے یہ ہر حد کو کراس کر جاتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسی مسئلے پر کہ یہ لابی کتنی متحرک ہو گئی ہے، اور ہم اس نظریے کے حامل اکثریت کیوں ایسے خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں کہ ہمارے نظریے کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہمارے عقیدے کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ خاموش بنے بیٹھے ہیں۔ ایک یہ اہم مسئلہ، اور دوسرا یہ ہے کہ آزاد کشمیر جو کہ پاکستان کا حصہ ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ تاحال آزاد کشمیر کی اسمبلی میں قادیانیوں کو کافر قرار نہیں دیا گیا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور ابھی ایک خوشکن خبر ملی ہے کہ 2 اور 3 فروری کو اسمبلی میں اس حوالے سے بحث ہوگی اور انہیں اس حوالے سے قرارداد پیش ہوگی، لیکن بہت سارے خدشات ہیں، بہت سارے تحفظات ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ لابی جو اس قدر متحرک ہے وہ اس تحریک کو ملتوی کر دیں یا اس میں حائل یعنی رکاوٹیں حائل کریں۔ اسی حوالوں سے ہم بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ مہمانان گرامی جو ہمارا ساتھ دیں گے، ان میں سے سب سے پہلے مہمان ہمارے ساتھ ابھی لائن پہ ہیں مولانا سعید یوسف صاحب، جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر کے امیر ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعید یوسف صاحب، بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ سعید صاحب، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے یہ مسئلہ تقریباً بالکل خاموش تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آزاد کشمیر میں کیا سچویشن ہے، لیکن جب وصال اردو نے اس حوالے سے آواز اٹھائی تو پھر آواز اٹھانا وصال اردو کے لیے مہنگا پڑ گیا اور اس کو نشانہ بنایا گیا۔ اب یہ جو خبریں چل رہی ہے کہ آزاد کشمیر میں قادیانیت، آزاد کشمیر کی اسمبلی میں انہیں کافر قرار نہیں دیا گیا، سب سے پہلے تو یہاں پہ جو مذہبی جماعتیں ہیں، مثلا جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام ہیں، ان کے کردار پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایسے لوگ، آپ جیسے لوگ، دیندار لوگ اور دینی تحریکیں موجود ہیں، اور اب تک اس مسئلے کو یہاں پہ اس اسمبلی میں حل نہیں ہوا، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں آپ کے اس چینل کا جو ہمارے افکار اور ہماری سوچ اور ہماری آواز کو دنیا کو پہنچانے میں منت اور معاون کر رہا ہے۔ گزارش کیا کہ آزاد کشمیر میں 1973 کے اندر سب سے پہلے قادیانیت کے خلاف، غیر مسلم اقلیت کے خلاف قرارداد اسمبلی میں ہمارے بہت ہی محترم ایک بزرگ تھے میجر ایوب صاحب، انہوں نے اسمبلی میں پیش کی تھی، اور وہ قرارداد اسمبلی میں منظور ہو گئی۔ چنانچہ جب یہ قرارداد منظور ہوگی، جی، ایک پوری کشمیر میں ایک خوشی کی لہر، پھر اس پہ علماء نے پوری کشمیر میں ایک دورے اور پھر لابنگ، یہ سارا کچھ کیا۔ جی، اب جب آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ
یہ قرارداد آئی پاس ہوئی اور اس میں ایک اچھا، تو اس کو دیکھ کر تو پاکستان میں بھی پھر دوبارہ یہ تحریک شروع ہوئی کہ پاکستان میں جو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ جب پاکستان میں یہ تحریک زور پکڑا تو اسمبلی میں علماء موجود تھے، مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، مولانا عبدالحق رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، دوسرے مولانا شاہد نورانی رحمہ اللہ، سارے حضرات وہاں پہ موجود تھے جی۔ تو ان حضرات نے ایک دم اس تحریک کو لے لیا اور اسمبلی کے اندر ان کا کفر اور ان کی ملک کے خلاف جو ان کی عزائم ہیں وہ جب ثابت کر دیے، تو وہ اسمبلی جس کا مینڈیٹ کو بنیادی طور پر کوئی اسلامی نہیں تھا، اس اسمبلی نے بھی ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دی جی۔ اب یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ حقیقی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا معاملہ دب گیا کہ جی پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، تو پھر یہ دب گیا اور وہاں پہ عام جو تاثر تھا لوگ، کیونکہ اس پر توجہ زیادہ نہیں ہوتی کہ جناب آزاد کشمیر کے اندر بھی غیر مسلم اقلیت ان کو قرار دیا گیا ہے۔ پھر یہ مسئلہ چلتا رہا اور پاکستان میں پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کا دور آیا، انتنائی آرڈیننس جب لایا گیا، تو یہاں پر جب کبھی بات کرتے ہمارے تو وہ انتنائی آرڈیننس کے حوالے سے بات کرتے تھے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہاں پر میرک صاحب نے قرارداد تو لائی، لیکن آزاد اسمبلی میں علماء نہیں تھے، ان کی نمائندگی نہیں کی، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ المیہ ہوا۔ اس قرارداد علماء کا وہاں اسمبلی میں ہونا نہ ہونا یہ تو بات کی بات ہے، لیکن ظاہر بات ہے اسمبلی وہی چیز وہی قرارداد پیش کرے گی جو وہاں کی یعنی عوام کا مطالبہ ہو، پرزور وہ اس کے لیے مظاہرے کریں، اپنی آواز اٹھائیں۔ یقیناً اگر اس طرح ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ میں آپ کو تھوڑی سی بتانا چاہتے تھے جی۔ 1957 کی جب تحریک چلتی ہے تو پاکستان میں 10,000 لوگ شہید ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان میں تحریک چلتی ہے، 10,000 لوگ شہید ہو جاتے ہیں، اور اس وقت کا جو وزیر اعظم تھا وہ تہجد گزار آدمی تھا، نیک آدمی تھا، لیکن اسمبلی کے اندر علماء موجود نہیں تھے، تو آپ 10,000 لوگوں کو شہید کروا کے تو ان کو آپ غیر مسلم اقلیت نہیں قرار دے سکے، جبکہ 74 کی تحریک کے اندر تو آپ کو بندہ شہید نہیں ہوا، لیکن وہاں پہ حضرات موجود تھے، انہوں نے اس فورم پہ بیٹھ کے تو ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آزاد کشمیر میں 73 میں پوری کشمیر کے اندر ایک تحریک چلائی گئی اور پوری طرح سے بات کی گئی، اور جب یہ معاملہ پاکستان میں ہو گیا، یہ بات بھی بالکل یعنی تعجب والی ہے کہ تحریک 1973 میں آزاد کشمیر سے شروع ہوئی اور پھر وہی تحریک پاکستان میں رنگ لے آئی، اور آزاد کشمیر میں یعنی اس کا کوئی نتیجہ جو ہے نا وہ سامنے نہیں آیا۔ چلیں اس پہ تو ٹھیک ہے جو بھی ہوا، لیکن ابھی یہ سننے میں آیا ہے کہ ابھی آزاد کشمیر میں اس طرح کی کوئی تحریک اٹھی ہے اور اس طرح کی کوئی قرارداد پیش ہوئی جی۔ یہ ابھی 1 سال ہوا تقریباً کہ ہم نے جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر نے اس کو ایک تحریک کا ایک رنگ دیا۔ کشمیر بھر کے اندر جتنے اجتماعات ہمارے تھے، جتنے بھی تھے، اس کی پوری اخباری ڈیٹیل ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ جہاں پہ بھی ہماری بات ہوئی، ریاست آزاد کشمیر سے میری جب بھی ملاقات ہوئی تو ہم نے اس میں کہا کہ اس کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ چنانچہ وزیر اعظم نے اس پہ ہاں بھری اور انہوں نے کہا کہ اس سے ہمیں فلاں مسائل ہوں گے، ہم نے ان مسائل کا بھی جواب دیا کہ یہ مسائل یہاں پیدا نہیں ہوں گے، تو اس سے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ ابھی جو ہے وہ کابینہ میں اس مسئلے کو ابھی جو ہے وہ پچھلے ہفتے میں اس کو منظور کر کے دی کہ وہی چیز جو پاکستان اسمبلی کے اندر آئین میں ڈالی گئی، جو الفاظ جو کلمات، وہی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے آئین کے اندر ہم ترمیم کر کے لائیں گے۔ چنانچہ ابھی جو ہے وہ اس میں جو بنیادی طور پر جو ڈرافٹنگ ہے وہ تیار ہو گئی ہے، اور میرے خیال میں اگلے ہفتے ہماری میٹنگ وزیر اعظم کے ساتھ جو وہ طے ہے تو اس میں وہ ڈرافٹنگ جو بھی یہی ہوئی ہے وہ بتائیں گے، اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اچھی بات ہے اور اچھی کاوش ہے، لیکن بہت سارے خدشات ہیں، کیونکہ یہ لابی جس قدر متحرک ہے اور جس قدر یہ شاطرانہ چالیں چل رہی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ اس تحریک کے بیچ کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیں؟ اس طرح کچھ یعنی خدشات ہیں آپ یعنی مذہبی جماعتوں کو؟
گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی لوکلی تحریک نہیں ہے، یہ کوئی لوکلی تحریک نہیں ہے جو پاکستان یا کشمیر کی طرف. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عالمی ایجنڈا ہے اور اس کے پیچھے بہت بڑی قوتیں اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، اس لیے کہ عالمی طاغوت یہ سمجھتا ہے کہ جب تک اس امت کا تعلق اپنے نبی سے مستحکم ہے اس امت کا وجود نہیں مٹایا جا سکتا. لہٰذا اس نبی کے تعلق کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کے فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں. لہٰذا وہ پوری طرح سے اس کے پیچھے کھڑے ہیں اور اس کا وہ پوری طرح سے کوشش لگے ہوئے ہیں. لیکن اس میں آزاد کشمیر کی حد تک انشاءاللہ العزیز ہم نے باقی جماعتوں کی ذمہ داروں کو، باقی جماعتوں کے سربراہوں کے ساتھ جتنی ان کے ساتھ ہمارا میزان اور تعلق بنا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ ایکٹ کی صورت میں پہلے آئے پھر اس کے بعد جو ہے وہ آئین کے اندر اس ایکٹ کو شامل کیا جائے. اگر خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی مسئلہ آتا ہے کہ کوئی رکاوٹ کھڑی ہوتی ہے یا رکاوٹ حائل ہوتی ہے اور کسی طریقے سے آپ علماء کرام کی یہ جد و جہد رنگ نہیں لاتی اور اس میں کچھ رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں پھر آپ کی یعنی کیا حکمت عملی ہوگی، کیا پلاننگ ہوگی؟ اس میں ہماری یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جتنی پارٹیاں ہیں ان کو لے کر ہم سب، کیونکہ عقیدہ ہے ختم نبوت تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے نا جی، یہ تو کوئی جمعیت کا جماعت اسلامی کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے. لہٰذا جتنی پارٹیز ہیں آزاد کشمیر کے اندر ان سب کو ایک پیج پہ لا کے ہم آزاد کشمیر کے اندر باقاعدگی ایک کسی بلا کے اس کے بعد ایک تحریک باقاعدہ ایک تحریک کا اعلان کر دیں گے کہ جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہے وہ ریاست کے اندر ایک پوری جماعتی تحریک جو ہے وہ ہم شروع کر دیں گے. انشاءاللہ اس سے ہم کسی طرح پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ضلع ہے ٹوٹلی وہاں ان کے 18 مرکز بن چکے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے بہت سارا نقصان ہوتا ہے ریاست کے اندر بھی اور ریاست کے اندر بہت سارے اداروں کے اندر بھی. تو لہٰذا جب پاکستان نے اس کو کر دیا تو آزاد کشمیر میں اس کو اصولی طور پر کرنے میں کوئی ایسی کباہت نہیں ہے اور ہمارے وزیر اعظم ماشاءاللہ دلی آدمی ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ جرأت اور ہمت کر کے تو اس کو کر گزریں گے انشاءاللہ. چلیں جی، بہت شکریہ مولانا سعید یوسف صاحب، سلامت رہیں. جی ناظرین، آپ ناظرین کا بھی بے حد شکریہ اور آج کے دیگر مہمانان گرامی کا تعارف میں پہلے پیش نہ کر سکا. مہمانان گرامی میں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جناب ناصر محمود ملک صاحب. ملک صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں. معذرت میں آپ کا تعارف پیش نہیں کر سکا کیونکہ مہمان کال پہ تھے. اسی طرح ناظرین ہمارا ساتھ دیں گے آج کے دیگر مہمانان گرامی میں حافظ محمد ادریس صاحب، نائب امیر ہیں جماعت اسلامی پاکستان سے، علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب، فرزند ارجمند جناب علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح لبیک یا رسول اللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے چیئرمین جناب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ملک صاحب، بہت ہی ایک تعجب والی بات ہے، یہ بات تو ہر ایک پاکستانی جانتا ہے، ہر ایک چھوٹا بڑا سب کچھ جانتے ہیں کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ جب ایک آئین ایک قانون پاس ہوتا ہے پھر جو بھی بندہ چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے کوئی عام آدمی ہو، اس کی مخالفت کرے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، قانون کی خلاف ورزی کی ہے. لیکن جب آئین اور قانون میں ایک چیز ہے اور ایک پاکستانی، ایک شہری، ایک محب وطن پاکستانی اس آئین اور قانون کی جب بات کرے اور پھر اس کو مجرم ٹھہرایا جائے تو یہ تعجب والی بات نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ بھائی، آپ کے ذہن میں ضرور سوال آیا ہوگا کہ اس طرح کس کو مجرم قرار دیا ہے، تو اس کی میں بعد میں وضاحت کرتا ہوں، لیکن پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو قانون کی بات کرے وہ مجرم، جو قانون کو توڑے وہ ہیرو. دیکھیں بات یہ ہے، بہرحال ہم اس وقت کی جو دنیا ہے یہ گلوبل ویلیج ہے، چھوٹا سا گاؤں کا منظر پیش کر رہی ہے. بالکل. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ دنیا میرے گاؤں کی بڑی سی تصویر ہے یا میرا گاؤں اس دنیا کی ایک چھوٹی سی تصویر ہے. تو جب ایک گاؤں ہوتا ہے وہاں معاملات انفرادی طور پہ ہوتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے جو اثرات ہوتے ہیں معاشرے کے افراد کے واقعات کے وہ ایک دوسرے پر پڑتے ہیں، ان سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے. تو وہ جو عالمی اثرات ہیں وہ ہمارے اوپر پڑتے ہیں، ان اثرات کی وجہ سے کچھ کمیاں کمزوریاں یا کچھ صرف نظر ہمیں کرنا پڑتا ہے. رہی بات آئین کی، دیکھیے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں،
ریاست جو ہوتی ہے نا، اب مذہب سے ہٹ کے اگر بات کریں نیشنلزم کی، اگر مذہب کی بات کریں گے تو پھر ریاست کا اس میں کوئی وہ خاص عمل دخل نہیں ہے، لیکن جب ریاست ہے تو ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، اور جو ریاست کا آئین ہوتا ہے وہ اس ماں کا لباس ہوتا ہے۔ جو لوگ اس آئین کا احترام نہیں کرتے، کسی بھی صورت میں اس آئین کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے خلاف ایکشن کرتے ہیں، اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اس کے خلاف سازش کرتے ہیں، وہ اس ماں کی، وہ جو ریاست ہے اس کی حرمت پر حملہ کرتے ہیں۔ اور کوئی بھی غیرت مند بیٹا، وہ کیسا بھی ہو، اس کی حالت کیسی بھی ہو، غریب ہو، امیر ہو، کمزور ہو، بیمار ہو، جیسا بھی ہو، وہ اپنی ماں کی حرمت پر حملے کو کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ بہترین۔ اب اسی طرح ہم 20 کروڑ پاکستانی ہیں، تو ہم 20 کروڑ پاکستانیوں میں سے ہر ایک شخص کا فرض ہے کہ جو بھی ہماری ماں کی حرمت پر، ہمارے آئین پر حملہ کرتا ہے، ہم اس کو نشان عبرت بنا دیں، بنائیں گے۔ اس کا نام کچھ بھی ہو، اس کا کام کچھ بھی ہو، مجھے اس سے کوئی لینا دینا رہی۔ اب بات چلی ہے اس کے تناظر میں، قادیانیت کے تناظر میں، کہ جو قادیانیت کا، میرے پہلے سوال کا جواب آ گیا۔ ہاں جی، میں نے وہ دے دیا آپ کو جواب۔ اگر آپ آگے ایکسٹینڈ کرنا چاہیں، کوئی دوسرا سوال کرنا چاہیں تو کر لیں۔ ہاں، بڑا اچھا، اور آپ نے ایک مثال دے کے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے۔ لیکن ایسا پھر کیوں ہے مملکت میں، کیوں بعض لوگ، یعنی بعض، میں اس کو آپ کے جو مثال ہے اس کے تناظر میں لیتا ہوں کہ بعض بچے ایسے کیوں ہوتے ہیں، کون سی چیز ان کو ابارتی ہے کہ وہ اپنی ماں کی حرمت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، اس کی حرمت پہ حملہ آور ہوتے ہیں؟ ان کا ضمیر انہیں ملامت نہیں کرتا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم انسان ہیں، اور غلطیاں، کمی، کمزوری اور کوتاہی جو ہے وہ ہمارے خمیر کا حصہ ہے۔ معاشرتی تربیت جو ہے وہ معاشرے کو اس قابل بناتی ہے، فرد کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے، کس چیز کی کیا حدود ہیں اور کہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے، وہ ان چیزوں کو سمجھے۔ تو جب وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے، ریاست اور معاشرہ جب اس کو یہ احساس دیتا ہے کہ یہ تمہاری حدود ہیں اور یہ تمہارے مفاد کے لیے ہیں، تمہیں کچلنے کے لیے نہیں ہیں، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں، اور تمہیں معاشرے کے شر سے، باقی لوگوں کے شر سے، اور معاشرے کو تمہارے شر سے محفوظ رکھنے کی ایک کوشش ہے۔ جب کسی بچے کو یہ بات ماں باپ سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ گھر میں جو نظم و ضبط، جو ضابطے مقرر کیے گئے ہیں، یہ ہم سب کے اجتماعی فائدے کے لیے ہیں اور گھر کے نظام کو چلانے کے لیے، ہم سب نے مل کر ان کی سپورٹ کرنی ہے۔ بالکل۔ دیکھیے، ایک بچہ جو 5ویں جماعت میں پڑھتا ہے، اگر وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ نہیں، میں بڑا بھائی تو یونیورسٹی میں جاتا ہے تو میں بھی یونیورسٹی میں جاؤں گا، تو نظام نہیں چلے گا نا۔ یا جو چھوٹا ہے صاحب سے وہ کہے جی کہ بڑا بھائی 3 پراٹھے کھاتا ہے تو میں بھی 3 پراٹھے کھاؤں گا، تو وہ 3 پراٹھے کھائے گا تو وہ بیمار پڑ جائے گا، اور اگر وہ یونیورسٹی میں جائے گا تو اس کو تو انٹرٹین نہیں کر سکتے نا۔ تو اسی طرح گھر کا نظم و ضابطے جب بنائے جاتے ہیں تو ہمیں، ہماری ریاست کو، میں باقی بات نہیں کرتا، ہماری ریاست کو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ریاست کے ہر بچے کو، دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ریاست کا شہری ہے، وہ مسلمان ہے، وہ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، قادیانی ہے، شیعہ ہے، کچھ بھی ہے، سنی ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ اس ریاست کا بیٹا ہے۔ اس کو اتنے ہی انسانی حقوق حاصل ہیں جتنے اس ریاست کے بانی کو حاصل تھے، جتنے اس ریاست کے موجودہ سربراہ کو حاصل ہیں۔ بالکل، اس کے انسانی حقوق اتنے ہیں، شہری حقوق اس کے اتنے ہیں، لیکن سب کے لیے ضابطے مقرر ہیں تاکہ وہ دوسرے، دیکھیں آپ کو مکہ چلانے کی آزادی ہے، لیکن وہاں تک جہاں تک میرا ناک سامنے نہ آ جائے، اگر آپ کے، جہاں میرا ناک آپ کے مکے کے سامنے آئے گا پھر مجھے ضرب لگے گی، تو آپ مکہ ضرور چلائیں، سب کو یہ اجازت ہے، آئین نے سب کے لیے یہ ضابطہ طے کیا، لیکن میری ناک پر مکہ مارنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ وہ ضابطے ہیں جو ہم کچھ بچوں کو، اپنے کچھ ناسمجھ بچوں کو ہم شاید یہ سمجھانے میں بطور ریاست کامیاب نہیں ہو پا رہے کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو کی حق تلفی کی جائے۔ جی بالکل، ہمارا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کو کچل دیا جائے، ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کی توہین کی جائے، ہمارا یہ مقصد ہے کہ ایک دوسرے کی ناک کو ایک دوسرے کے مکے سے بچایا جائے، نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا جائے، ضابطوں کی پابندی کی جائے، ایک دوسرے کا احترام کیا جائے، جتنی آپ کی حد ہے اس کو کراس نہ، اپنی حدود سے گزر کر دوسرے کے حد میں مت گھسا جائے۔ یہ شاید ہم اپنے کچھ بچوں کو سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوں۔ چلیں، آپ نے باتوں میں بات بڑی اچھی طرح سے سمجھا دی ہے، لیکن اس کو مزید واضح کرنے کے لیے اب میں کھل کے بات کرتا ہوں کہ دیکھیں، ہمارا جو قانون ہے، آئین ہے، اس نے سن 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، ٹھیک ہے۔ آئین ہمارا من وان آج تک اسی طرح کا برقرار ہے، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوا، منسوخ نہیں ہوا۔
ٹھیک ہے. اب اس آئین کی جو بات کرے وہ مجرم ٹھہرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو اس آئین کی بات کرے اسی کو جب پکڑا جائے، اسی کو ذلیل کیا جائے، اسی کو نشانہ بنایا جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست کا جو یعنی ہمارے اداروں کا جو بھی اس طرح کا وہ رویہ ہوگا؟ کیونکہ جب ایک ماں کے دو بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بیٹا اپنی ماں کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ماں کی جو چادر ہے، ماں کی جو کپڑے ہیں ان کی حفاظت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، دوسرا بیٹا جب اس کو آ کے مارنے لگے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا ہوگا؟ دیکھیے عبداللہ بھائی، بات یہ ہے کہ آپ نے سوال کو بڑے واضح طریقے سے ذہانت سے ایسا پھیلا دیا ہے کہ مجھے آپ نے باندھ دیا ہے کہ میں اس کا جواب دوں. میں حالانکہ شاید اس سے صرف نظر آپ نے ریاست کو کہا ماں جیسی ہے. میں بالکل میں ریاست کو ماں سمجھتا ہوں اور ریاست کے آئین کو اس ماں کا لباس سمجھتا ہوں، اور اس آئین کی بے حرمتی کرنے والوں کو ماں کی بے حرمتی پر حملہ آور سمجھتا ہوں. سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتا ہوں کہ 20 کروڑ لوگوں میں اگر غیرت ہے تو ایسا کرنے والوں کے خلاف اٹھ کھڑے. ایسا اجازت کسی کو نہیں دے. اب بات آپ کا سوال جی، سوال یہ ہے کہ جو ماں کی حرمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کو روکا جاتا ہے، اور جو بے حرمتی کرتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. دیکھیں میں آپ گنگا الٹی بہ رہی ہے. میں ایک شعر ہے، اصل میں ایسا نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا، کلی طور پر میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا، جزوی طور پہ ایسا ہو رہا ہے. لیکن میں ایک شعر جو ہے نا، وہ شعر ہے کہ انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے وگرنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. بات یہ ہے کہ ریاست کوئی بات نہیں، بات نہیں. ریاست جو ہے اور ریاستی ادارے جو ہیں، اصل میں ان کو اس چیز کا توازن کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور وہ توازن جو ہے کسی صورت میں بگڑنا نہیں چاہیے. اب اس کا جو المیہ ہے ہماری ریاست کا، وہ یہ ہے کہ ہم کلی طور پر کسی کو بھی ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے، کسی ایک عنصر کو. ہم جب یہ ایک بات کرتے ہیں، اب ماں جو ہوتی ہے نا، گھر میں دیکھیں ایک گھر میں 4-5 بیٹے ہوتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں ہم کہ ایک سیناریو ہے جی، 4-5 ہم بھائی ہیں، ان میں سے ایک نشہ کرتا ہے، 3 جو ہے محنت کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، وہ نشہ کرتا ہے اور جوا کھیلتا ہے. آپ نے عمومی طور پہ اپنے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ باقی بھائی جو ہیں اسے جلتے کڑتے ہیں، غصہ کرتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہا ہے، لیکن ماں اس کو شیلٹر دیتی ہے. کیوں شیلٹر دیتی ہے؟ وہ جانتی ہے کہ یہ غلط ہے، وہ یہ بھی جانتی ہے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے تباہی کا راستہ ہے، وہ یہ بھی جانتی ہے کہ اس کی وجہ سے باقیوں کو نقصان ہو رہا ہے، ان کا ذہنی سکون تباہ ہو رہا ہے، لیکن وہ ماں ہوتی ہے جی، وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے. جی. اسی طرح جو ہماری ریاست ہے، وہ شعوری طور پر یہ کوشش کرتی ہے کہ جو ریاست کے بچے ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہے کچھ جو ہے نا ان کی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ریاست ان سے صرف نظر کر جاتی ہے. بطور ریاست شاید یہ کرنا بھی چاہیے، لیکن اب کچھ معاملے ایسے آ جاتے ہیں. دیکھیے ہم ایک جمہوریت بھی ہیں، ایک ریاست کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے ہم آئین اور قانون کے تحت ایک جمہوریت ہے. جمہوریت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اکثریت جو ہے اس کا احترام بہت ضروری ہے، اکثریت کا احترام ضروری ہے، یہاں سے پھر لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اقلیت کا احترام نہیں ہوگا. نہیں، بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ہم شام صاحب کو لے لیتے ہیں. جی ان کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی علامہ صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آواز آپ لوگوں کی بالکل نہیں آ رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. آپ میرے خیال میں میرے سوال کو آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ نہیں، میں سوال کو سمجھ گیا، لیکن میں آپ کو جواب جس پیرائے میں دینا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ تھوڑا سا یعنی تفصیل کے ساتھ آپ کچھ صورتحال ایسی ہے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم ایک عالمی گاؤں میں رہتے ہیں، اور ہم گاؤں میں ہر ایک گاؤں میں کچھ وڈیرے ہوتے ہیں، کچھ پتارے دار ہوتے ہیں، کچھ گنڈے ہوتے ہیں، کچھ شرفاء ہوتے ہیں. ان سب کے ساتھ آپ کو ان سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. آپ کسی کو اس پہ ہمیں یعنی اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ ماں کے 2 بیٹے ہیں،
ایک بیٹا ماں کی یہ تو غلط ہے چادر اور چار دیواری کا میں اس کی ایک مثال اس مسئلے علامہ سے صاحب ہٹ کو لے کر- لیتے ہیں پھر جی اس کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہشام صاحب بہت شکریہ آپ نے شرکت کی۔ ہشام صاحب ہم بات کر رہے ہیں مسئلہ ختم نبوت اور ہمارا قومی کردار، اور بلکہ میں اس میں یہ بات اگر ایڈ کروں ہمارا قومی المیہ، تو میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی، کیونکہ ایک اقلیت تھی اور ہم اکثریت پہ آئے روز وہ باری ہوتی جا رہی ہے، اور ہمیں دبانے کے لیے نت نئے طریقے اور حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں علامہ صاحب، علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ایک قومی محسن تھے، اور پاکستان کے محسن تھے، اور اسلام کے محسن تھے۔ انہوں نے اس حوالے سے ان کی بہت ساری خدمات ہیں جو ادیان اور مذاہب ہیں، لیکن آپ اس بات سے متفق ہیں جس طرح علامہ صاحب نے ایک فکری جنگ لڑی تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک بندہ فکری جنگ لڑ رہا ہے اور دوسرا آگے سے ہتھیار اٹھا لے، تو آپ کس کو ظالم ٹھہرائیں گے؟ مثلا ایک آدمی بات کر رہا ہے، دوسرا بات کے مقابلے میں ہتھیار سے جواب دے اور اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرے، تو اس صورتحال میں کیا آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا تجزیہ آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب باطل کے پاس دلائل ختم ہو جائیں، تحریر اور تقریر اور فکر اور نظریاتی محاذ پہ جب وہ شکست کھا جاتا ہے تو لامحالہ طور پہ وہ ہتھیار اٹھا لیتا ہے۔ جب دلائل کی دنیا میں شکست ہو جاتی ہے جی بالکل، تو ایک ہی حل ہے، آپ نے دیکھا ہوگا روافظ کا بھی یہی طریقہ کار ہے اور ادیان باطل کا یہی طریقہ کار ہے کہ ہمیشہ جب ان کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں وہ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، اثر اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہی اس حوالے سے ختم نبوت کے حوالے سے خود علامہ شہید نے اگر صرف کتابیں لکھی لیکن ان کو بھی زندگی میں تھریٹ تھے۔ اب ہم ان کے اشر شیر بھی نہیں ہیں۔ میری کتاب ہے قادیانیت کے حوالے سے، وہ جب سے چھپی ہے انہوں نے میرے سر کا انعام رکھا ہوا ہے، اور اس طرح یعنی ہماری تو حیثیت بھی کوئی نہیں، یعنی ہم تو ایک عام طالب علم ہے، لیکن علامہ شہید کی کتابوں سے تو ان کو انتہا خوف بھی تھا، خدشہ بھی تھے۔ اب آپ کا اپنا چینل، جب آپ قادیانیوں کے خلاف یا پاکستان کے اندر جو بھی بندہ قادیانیوں کے خلاف بات کرتا ہے تو خفیہ جو ہاتھ ہیں وہ حرکت میں آ جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ خود بتائیں، وہی لوگ ہیں جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے حلف دیا ہوا ہے کہ میں برطانیہ کا نوکر ہوں۔ اس کی بیعت کے اندر یہ بات شرائط میں موجود ہے کہ یہ ہمارے جو جتنے بھی کارکن ہیں حکومت برطانیہ کے ساتھ وفادار رہیں گے، ان کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے، میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں۔ ہمارے بیوروکریٹ ہیں سینئر، انہوں نے یہ بات بتلائی کہ مشرف دور کے اندر جب بعض بیوروکریسی کو پتا لگا کہ ان کی جو بیوی ہے ان کا تعلق شاید قادیانی کمیونٹی سے ہے، تو جو اعلیٰ افسران تھے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کے باوجود یہ تو کرتے تھے کہ ہم قادیانی ہیں تاکہ ہماری ان کی نظر میں ویلیو بنے۔ پاکستان کے حالات تو یہ ہیں، یہاں کی بیوروکریسی کا اندازہ آپ خود اندازہ کریں، جو مسلمان ہونے کے باوجود اپنے آپ کو قادیانی شو کرتے ہیں، اور جو قادیانی ہیں اس ٹائم اعلیٰ عہدوں پہ آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے، موجود ہیں۔ اور ختم نبوت کی جتنی بھی تحریک پاکستان میں چلیے، آج اس پر بھی آپ کو بات اٹھانی چاہیے۔ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے، پہلے ہم صرف طاہر القادری صاحب کی وارننگ سنا کرتے تھے، اس کے بعد اب یہ جلالی صاحب محترم نے وارننگ دی، وہ بھی واپس آ گئے، رضوی صاحب نے وارننگ دی، وہ بھی واپس آ گئے، یہ سیالجی صاحب کی وارننگ پہ ایک ملاقات میں دیر ہوگی۔ تو ہم یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اگر ان لوگوں نے باقاعدہ باضابطہ طور پہ ختم نبوت کو صرف اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا تو ہم یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور الفاظ و معنی تفاوت نہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ پرواز تو دونوں کی ہے، ایک فضا میں درگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں، اور یہ ان کو بات سمجھنی چاہیے کہ یہ دعوت مسند دعوت ارشاد کے امین ہے، اور ان کو کم از کم نام رسالت کے اوپر سیاست اور کمائی اور اس طرح کی جعلی وارننگ نہیں دینی چاہیے۔ میری ان سے یہ اپیل ہے کہ آپ نے ختم نبوت کے ملک میں تحریک چلائی ہے تو اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں بھی، کہ ختم نبوت کے جو اصل مجرم ہے ترمیم کے ان کو بے نقاب اگر نہ کیا گیا تو پاکستان کے اندر آپ آئے روز یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو کھا لیا جاتا ہے، قادیانی مخالفت کے اوپر لوگوں کو کھا لیا جاتا ہے۔ اب یہ بالکل بالکل، میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں علامہ صاحب، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ آپ نے کتاب لکھی تو آپ کے سر پہ انعام رکھا گیا، اور یا مقبول جان صاحب نے ایک پروگرام کیا تو انہیں جو ہے نا عدالتوں تک وہ لے گئے۔ وصال اردو نے جب آواز اٹھائی تو وصال اردو کے جو نمائندے تھے ان کو ہراساں کیا گیا، انہیں ٹارچر کیا جا رہا ہے، انہیں دھمکیاں مل رہی ہے، ہمارے سیٹلائٹ تک وہ پہنچ گئے ہیں۔
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اس طرح کی صورتحال ہو اور ہم اس طرح خاموش تماشائی بنے بیٹھیں تو کیا ہوگا ہمارا بات بتاؤں، یہ نہایت اوچھے ہتھ کنڈے ہیں، اس طرح کی باتوں میں یہ تحریک رکنے والی نہیں ہے جی، لیکن افسوس اور دکھ کی بات ہمارے حکمرانوں کی بھی تو ہے نا، جی بالکل، جو کہتے ہیں کیا نہیں ہمارے بھائی، ہم ان کو انسانی طور پہ بھائی سمجھنے میں آج بھی محسوس کرتے، لیکن ہم اس کو کسی طور پہ مسلمان کے برابر نہیں مانتے. اس کی وجہ یہ ہمارے عقیدے کا اختلاف ہے. جی بالکل، اس قادیانیوں کے ساتھ ہمارے اور بھی کچھ فکری اختلافات اس قسم کے ہیں کہ ہم ان کو دیگر اقلیتوں کے برابر بھی حقوق نہیں دے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں اور پھر انکار کرتے ہیں حق نبوت کا. گویا کہ وہ بعض علماء کے نزدیک مرتد بھی ہے. اور میں نے اپنی کتاب میں ایک باب اس کے اوپر بھی لکھا ہے کہ علماء کی اکثریت آج باب کے اوپر غور و خوض کرتی ہے کہ جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں، جب نبی کریم کو کسی قادیانی نے پوچھے وہ کہے گا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہوں. جب بندہ اللہ اور رسول پہ ایمان رکھ لے اور پھر ان کی حتم نبوت کا انکار کرے وہ کون ہوتا ہے؟ کسی بھی عالم سے پوچھنے میں مرتد ہوتا ہے. تو مرتد اور عام اقلیت کے حقوق برابر نہیں ہو سکتے. وہ الگ بات ہے کہ مرتدوں کو ہم نے ان کی سرکوبی نہیں کرنی، ان کی سرکوبی ریاست کرے. ہم یہ بات بھی کہتے ہیں کہ بندہ اپنے ہاتھ میں قانون نہ لے. جی بالکل، جی بالکل. ان کے خلاف آپ عمل کرنے کی بجائے ان کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو آپ پکڑتے ہیں. یہ بڑی دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. میں شدید احتجاج کرتا ہوں اگر وفال چینل والوں کے ساتھ انہوں نے اس قسم کی بیانیہ اور جنونی حرکت کی ہے. یہ تو غنڈہ گردی ہے. اگر یہ اس طرح کے اچھے کنڈے استعمال کریں گے تو پھر یہ بھی پاکستان میں مفہوم نہیں رہ سکیں گے. ایک عرصے سے ہم یہ بات حکمرانوں کو کہتے آئے ہیں کہ بھائی کہنا انسانی طور پہ بھائی کہہ لو، لیکن ان کی جو سازشیں ہیں، ان کی جو سرگرمیاں ہیں، ان کے اوپر کڑی نظر رکھی جائے. یہ پاکستان کی مخلص ہی نہیں ہے. ان کا دین و وطن مذہب برطانیہ ہے. یہ اسرائیل، برطانیہ اور امریکہ کے بچے ہیں. اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ جو بھی آواز اٹھاتا ہے اس حوالے سے تو کسی جس طرح آپ کے سر پہ انعام رکھا گیا اور اولیاء صاحب کو لے گئے، جس طرح بہت سارے ہمارے پاس مثالیں ہیں. اور مبشر لقمان صاحب کا ایک پروگرام جس کا ایک کلپ میں نے دیکھا، وہ جو ایک سابق قادیانی جب مسلمان ہوا انہیں پھر آپ لوگوں نے پناہ دی تھی، آپ نے اور علامہ ابتسام صاحب نے، وہ کلپ بھی ہم نے دیکھا ہے. جی، تو جب اس طرح کی صورتحال ہو تو ہماری مذہبی جماعتوں کو، اور جو خاص کر کیونکہ اس پہ کوئی اختلاف تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ اہل حدیث کا مسئلہ نہیں، یہ دیوبند کا ہے یا بریلویوں کا ہے، یہ تو ہم سب کا متفقہ مسئلہ ہے. تو کیا ہمیں یعنی لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کے خلاف اس کو یعنی روک تھام کے لیے کچھ کر سکیں؟ میں نے یہی بات پہلے آپ جو اشارہ کیا اسی بات کے اوپر کیا ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ دیوبندی اہل حدیث بریلوی کا مسئلہ نہیں. جی، لیکن قدرتی طور پہ حالات و واقعات ایسے ہوئے کہ بریلویوں نے موجودہ دور میں اس مسئلے کو اٹھایا. اب جب اٹھا لیا تو اگر یہ پیچھے ہٹیں گے تو عوام میں کیا تاثر جائے گا؟ پہلے یہ معاشرے کے اندر بیڈ ایک ریپوٹیشن موجود ہے خانقاہی نظام کے حوالے سے، گدی نشینوں کے حوالے سے. ایک عام معاشرے میں کمنٹ چلتا ہے نا، حلوہ کھانے والے اور پیٹ، تو ان کو تو یہ وقت ہے کہ یہ ڈٹ جائیں. اب جنابی صاحب ان کو چاہیے کہ اپنے جو مطالبہ تسلیم نہیں ہوئے ڈٹ جائیں. رضوی صاحب نے 40 دن کا ٹائم دیا تھا. جی بالکل. وہ 40 دن گزرتے جا رہے ہیں، وارننگ سے وارننگ، تاریخ کے اوپر تاریخ. ان کو ڈٹ جانا چاہیے. ہم تو ان کے مطالبات کے 100% حامی ہیں اور ان کے شانہ کھڑے ہونے سے بھی تیار ہیں. یہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ کا، یہ سارے مسلمانوں کا مسئلہ کا. تمام دیوبندی اہل حدیث اس مسئلے میں متفق ہیں. لیکن ہمیں یہ ان سے ضرور گلا ہے کہ اگر یہ یو ٹرن لے لیں گے تو یہ پوری تحریک کو نقصان پہنچے گا. جی بہت شکریہ علامہ صاحب. کال کٹ گئی ہے میرے خیال میں. کیوں آپ کا؟ میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر آپ کو سر پہ انعام رکھا ہے تو آپ نے اس کے خلاف کیا قانونی کارروائی کی ہے؟ وہ ریاست کے اندر رہتے ہیں نا، ہمارے چلیں وہ قانونی کارروائی تو کافی مبہم سی باتیں ان کی جو ہے. وہ ایک تو یہ تھی یہ بات کہ اگر آپ کے سر پہ انعام رکھا ہے تو ریاست اس کے اوپر بہت سخت ایکشن لیتی ہے، وہ کوئی بھی ہو، کسی کا بھی ہو. تو ان کے میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ نہیں لیتی حضرت جی، نہیں لیتی. نہیں دیکھیں، ریاست آپ کی FIR وہ کٹانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں آپ کو کہتا ہوں جی، میں پاکستان کا سب سے کمزور شہری ہوں، اور میرے سر پر کوئی جو ہے نا کسی طاقتور کو کہیں کہ علامہ صاحب سے کہیں یا کسی بھی اچھا ایک بے گناہ کو جب اٹھا لیا جائے، ٹھیک ہے، اس کو مارا جائے، اس کو پیٹا جائے، ایک یونیورسٹی کے، ایک سرکاری یونیورسٹی کے ایک طالب علم کو، ٹھیک ہے، اس کی جوانی، اس کی زندگی، اس کی پڑھائی، ایسے تو بہت واقعات ہو رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن اب یہ علامہ صاحب کوئی عام آدمی نہیں ہے. اس مسئلے پہ نہیں، مجھے پتہ ہے یہ ہو رہے ہیں، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا کہ ایسا نہیں ہو رہا. بات یہ ہے کہ کیوں ہو رہے ہیں، چلیں ہو اس لیے رہے ہیں. دیکھیں، ہو اس لیے رہے ہیں کہ آپ کمزور ہیں.
اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ کمزور ہیں. علامہ صاحب کا ایک شعر ہے ڈاکٹر صاحب کا, وہ کہتے ہیں کہ جو ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ٹھیک ہے, اگر آپ نے باعزت زندہ رہنا ہے اور گاؤں میں اپنی مرضی کے فیصلے کرنے ہیں تو گاؤں کے چودھری کے برابر طاقت اکٹھی کریں. ہماری یہ حیثیت نہیں ہے عالمی گاؤں کے اندر, ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم عالمی برادری کو وہ کر سکیں, مخالفت کر سکیں اور ہم ان کی مرضی کے خلاف سب کچھ کر سکیں. ہماری بہت معذرت کے ساتھ سیدھی سی بات یہ ہے کہ بطور قوم, بطور ریاست ہمارے اندر اتنی قوت نہیں ہے, اس وقت نہیں ہے کہ ہم عالمی برادری کے دباؤ کا مقابلہ کر سکیں. اس دباؤ کا سامنا کرنے, اس دباؤ سے بچنے کے لیے یا اسے ڈی ٹریک کرنے کے لیے, اسے کم کرنے کے لیے ہمیں ریاست جو ہے کچھ ایسے اقدامات کرتی ہے جو نامناسب ہیں اور بعض اوقات وہ بہت ہی ظالمانہ ہو جاتے ہیں. اور اگر ریاست نہیں کرتی تو کچھ ادارے یا کچھ لوگ اپنے طور پہ کرتے ہیں, اور ہمدرد تو ہر جگہ ہوتے ہیں, تو جو ہمدرد ہوتے ہیں اگر وہ اقدامات ان کے ہاتھ میں آ جائیں تو وہ مظالم کی شکل اختیار کر جاتے ہیں. اب میں ایک سوال مطلب آپ سے کرنا چاہتا ہوں. چلیں دیکھیے, میں اس بات کا قائل ہوں, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیے مجھے کسی بھی مذہب سے کوئی اختلاف نہیں. علامہ صاحب نے ایک نیا نقطہ علامہ صاحب نے کھڑا کر دیا, مطلب میرے ذہن میں ایک نیا نقطہ ڈال دیا. میں اس اینگل سے کبھی دیکھتا نہیں تھا کہ جناب اگر ہم ان کو دوسری اقلیتوں کے برابر بھی درجہ نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے جی, کیونکہ ہمارے خیال میں یہ ارتداد کے مرتکب ہیں. اب بات یہ, میں بڑے احترام کے ساتھ علامہ صاحب سے اس پہ اختلاف کرتا ہوں. اگر ہم ان کو کہتے ہیں مرتد وہ ہوتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے, ہم اور مذہب ہوتا کیا ہے دراصل؟ مذہب تو میرے ناقص علم کے مطابق یہ ہے نا کہ میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہوں, ان کو رسول مانتا ہوں, ان کی کتاب کو کتاب مانتا ہوں, تو میں ان کا پیروکار ہوں, یہ میرا مذہب ہے. جو کرسچن ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول مانتے ہیں, ان کی کتاب کو اپنی کتاب مانتے ہیں, تو وہ ان کے پیروکار ہیں, وہ کرسچن ہیں. جو یہودی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا لیڈر مانتے ہیں, رہنما مانتے ہیں, نبی مانتے ہیں, ان کی کتاب کو اپنی کتاب مانتے ہیں, اس لیے وہ یہودی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں بطور مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہوں, ان کی کتاب کو بھی مانتا ہوں. میں بطور مسلمان موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہوں, ان کی کتاب کو بھی مانتا ہوں. تو کیا میں پھر یہودی بھی ہوں گا؟ کیا میں پھر عیسائی بھی ہوں گا؟ ایسی بات نہیں ہے. جب میں نے اپنی کتاب ان سے الگ, اپنا پیغمبر ان سے الگ رکھا ہوا, تو ان کو ماننے کے باوجود میں ان کا حصہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح بے شک قادیانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, قرآن کریم کو مانتے ہیں, لیکن ان کا ایک اپنا رسول ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ غلام احمد قادیانی جو ہے ہمارا رسول ہے, ٹھیک ہے, ان کا اپنا ایک رسول ہے, اس کی جو کتاب ہے تذکرہ, وہ کہتے ہیں. اس پہ تو کسی کا اعتراض نہیں ہے. دیکھیں علامہ صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ان کو ارتداد تو تب لگتا نا کہ وہ ہماری قوم کیسا ہوتا ہے. چلیں وہ علامہ صاحب کا ایک اپنا نقطہ نظر تھا, تو میں اس کا مطلب وہ وضاحت کروں کہ دیکھیں یہ ہمارا حصہ نہیں ہے. حافظ صاحب کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حافظ صاحب بہت شکریہ, سلامت رہیں, آپ نے ٹائم دیا, آپ مصروف بھی تھے. حافظ صاحب ہم بات کر رہے ہیں مسئلہ ختم نبوت کے حوالے سے. سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ علامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو جو سزائے موت سنائی گئی تھی اور پھر اس کو بعد میں اس کو 1 سال قید کی صورت میں یعنی اس کو تبدیل کیا گیا تھا, اس کا بنیادی جرم کیا تھا, یہ ذرا وضاحت کر دیں تاکہ پھر بعد ہم آگے بڑھائیں. کہ برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں کا خود کاشتہ پودا جی جو قادیانیت کی صورت میں پروان چڑھ رہا تھا, جی یہ امت کے جسم میں ایک سرطان کی حیثیت رکھتا تھا اور اب بھی ہے. جی اس پر مختلف لوگوں نے اس کے خلاف کام کیا اپنے اپنے انداز میں, لیکن سید مودودی نے اس پر علمی اور فکری انداز میں استدلال کے ساتھ ثابت کیا کہ یہ لوگ اسلام سے خارج ہیں. ان کا کتابچہ جو تھا وہ عقیدہ ختم نبوت کے نام سے جی اور ان کی کتاب مسئلہ قادیانیت کے نام سے یہ چھپی ہوئی موجود ہیں. اس سے پہلے چھپ گئی تھیں یہ, اور اس کو بنیاد بنا کر اس وقت کے حکمرانوں نے مولانا مودودی پر فرد جرم عائد کی تھی کہ انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے کہ ایک مسلمانوں کے ایک حصے کو انہوں نے اسلام سے خارج قرار دیا ہے. مولانا مودودی نے وہاں بھی اپنا موقف بیان کیا تھا کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے, یہ اسلام سے خارج ہیں, اور ختم نبوت جو ہے یہ مسلمانوں کا ایمان کا بہت اہم حصہ ہے, اور اگر کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا تو اسے مسلمان تسلیم نہیں کیا جا سکتا.
مولانا مودودی کا وہ کتابچہ جو ہے وہ اتنا فکر انگیز ہے کہ قادیانی اب بھی آج بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے سب سے بڑا خطرناک چیز جو ہے وہ یہ مولانا مودودی کا کتابچہ ہے۔ اس پر مولانا مودودی کو سزائے موت سنائی گئی تھی، ساتھ ہی کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو رحم کی اپیل کر سکتے ہیں۔ تو مولانا مودودی نے اس پر ڈٹ کر کہا تھا کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ حق بات ہے، میرے ایمان کا حصہ ہے، اور زندگی اور موت کے فیصلے زمین پر نہیں آسمان پر ہوتے ہیں۔ اگر میری موت لکھی ہے تو ناموس رسالت پر جان قربان کرنا میرے لیے بہت بڑی سعادت اور بہت بڑا اعزاز ہے، اور اگر میری زندگی باقی ہے تم الٹے بھی لٹک جاؤ تو مجھے نہیں مار سکتے۔ جہاں تک رحم کی اپیل کا تعلق ہے، میرے جوتے کی نوک بھی تم سے رحم کی پیک نہیں مانگے۔ اچھا آپ صاحب یہ جو واقعہ تھا یہ سزا سنائی گئی تھی، جی سزائے موت سنائی گئی تھی، لیکن اس پر بہت زیادہ احتجاج ہوا پوری دنیا میں، اور اس کے نتیجے میں پھر اس کو بعد میں عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا۔ اچھا لیکن 1 سال گزرنے کے بعد مئی 1954 میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو پھر ان کو رہا کرنا پڑا۔ اچھا یہ تو بات تھی جب پاکستان میں جو آئین میں جو ان کو کافر قرار دیا، اس سے بہت آئین میں ترمیم نہیں ہوئی تھی جی، بہت پہلے کی بات ہے، لیکن جب آئین میں ترمیم ہوئی 1953 کی بات ہے، اور 1974 میں یعنی قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اس کے بعد تو جو لوگ اس طرح کی آواز اٹھاتے ہیں یا اس طرح جب مودودی صاحب کی فکر پہ چلتے ہیں، ان کے نہج پہ چلتے ہیں، تو انہیں کیوں مجرم قرار دیا جاتا ہے؟ پہلے تو چلیں آئین میں کچھ نہیں تھا، اب تو آئین میں بھی یہ ہے۔ جی ہاں، دیکھیں نا، اب آئین کے اندر باقاعدہ موجود ہے جی، یہ متفقہ طور پر پاکستان کی 1970 میں منتخب ہونے والی جو دستور ساز اسمبلی تھی، اس نے متفقہ طور پر یہ ترمیم منظور کی تھی۔ یہ آئین کا حصہ ہے، آئین کے اندر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے، آئین کے تقاضوں کے مطابق قانون سازی ہوئی ہے کہ جتنے بھی سرکاری کاغذات ہوں گے اس میں مسلمان جو ہے اس کو اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرنا پڑے گا، اور قادیانی جو ہے ان کو قادیانی اپنے آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا، وہ مسلمان نہیں، مسلمانوں سے الگ ہیں۔ تو اب ویسے تو جہاں تک قانون کا اور دستور کا معاملہ ہے وہ درست ہے بالکل، جی بالکل، لیکن ابھی پچھلے دنوں میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ حکمرانوں نے بڑی ہوشیاری اور بڑی یاری سے اور بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ بددیانتی کے ساتھ وہ ایک جو قانون سازی کی تھی، اس قانون سازی میں ایک ایسی چیز شامل کر دی تھی کہ جس سے وہ ترمیم جو ہے یا اس کے مطابق بنے ہوئے قوانین جو ہیں بہت سارے جو ہیں وہ متاثر ہو رہے تھے۔ تو اس پر پھر پوری امت نے آواز اٹھائی، احتجاج کیا، اور اس وزیر کو بھی جانا پڑا اور وہ ترمیم بھی واپس ہوئی، اور یہ معاملہ جو ہے یہ ابھی تک بھی یعنی لوگوں کے ذہن کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر بڑا دکھ ہے اس بات کا کہ ان حکمرانوں نے یہ حرکت کیوں کی اور اس کے پیچھے کیا ہے۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے عالمی سازشیں ہوتی ہیں جو اس نوعیت کے فتنوں کو پروان چلاتی ہیں امت مسلمہ کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو آپ صاحب اسی حوالے سے اس آئین اور قانون کے بعد جو لوگ بات کرتے ہیں، مثلا عام عوام میں سے سوشل میڈیا پہ جو بات کرتا ہے، ٹی وی چینلز پہ جو بات کرتے ہیں، جو کوئی تحریر لکھتا ہے تو انہیں یعنی ڈرایا جاتا ہے، ان کو دھمکیاں ملتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اداروں میں اس قدر یہ لوگ کیسے یعنی اس قدر آگے بڑھ گئے، اتنے جری ہو گئے کہ یہ ایک اقلیت ہو کے ہم اکثریت کو ڈرا رہے ہیں؟ اصل بات یہ کہ بہت اہم مناصب کے اوپر فائز ہیں اور عالمی قوتیں ان کی پشت پر ہیں۔ اب دیکھیں ناموس رسالت کے قانون کے خلاف امریکہ اور پوری دنیا، یورپی دنیا اور عالم کفر جو ہے کتنے مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں اس کو ختم کریں گے، اس کو ختم کرائیں گے۔ یہ ان کے پیچھے عالمی قوتیں ہیں، وہ خود اپنے بال بوتے پر نہیں کچھ کر سکتے، اور ویسے بھی ہمارا تو مطالبہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ان کو کلیدی سامنے سے ہٹایا جائے۔ یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، اور وہ تمام فورسز کے اندر، تمام بیوروکریسی کے اندر ان بڑے اہم مقامات کے اوپر فائز ہیں، اور یہ ہمیشہ اپنی سازشیں جاری رکھتے ہیں۔ اور پھر ایک لبرل طبقہ ہے، لبرل طبقہ جو ہے وہ بھی بالکل مغربی سوچ کا حامل ہے۔ یہ سارے ملا کر کے، اور یہی قابل ہیں ہر چیز کے اوپر، وہ اس کا وقتاً کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کرتے ہیں، لیکن امت مسلمہ بیدار رہے گی تو انشاءاللہ یہ فتنے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چلے جی آپ صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ جی ملک صاحب آپ اپنی اسی بات کو جاری رکھیں گے؟ یہ ہے کہ حافظ صاحب نے اچھی باتیں کی ہیں، اور اصل میں بات یہ ہے، حافظ صاحب نے کہا کہ جی حکومت نے ترمیم کیا، تو جہاں تک میری معلومات ہیں، میری اتنی معلومات بھی نہیں ہے، میرے سورسز کوئی بھی نہیں ہے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کی طرح اور دیگر لوگوں کی طرح، لیکن 34 اراکین تھے
جنہوں نے اس امینڈمنٹ پہ بہت عرصہ کام کیا اور ہر ایک کے پاس اس کی کاپی تھی، وہ سب اس کو پڑھتے تھے، اس کو اسٹڈی کرتے تھے، اس میں اپنے حصے کا جو ہے وہ ہوم ورک کرتے تھے، اور پھر جب اس کی ووٹنگ ہوئی اس کمیٹی کے اندر تو سب نے ووٹ دیا، اس میں جماعت اسلامی کے احباب بھی تھے۔ جماعت اسلامی کا تو یہ کہنا ہے کہ جماعت اسلامی نے سب سے پہلے پارلیمنٹ میں جو ان کا پارلیمانی لیڈر ہیں صاحبزادہ طارق اللہ صاحب، انہوں نے آواز اٹھائی، انہوں نے آواز اٹھائی سینٹ میں جا کر، وہ حمداللہ صاحب کی آواز اٹھانے کے بعد نہیں سینٹ میں بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے صاحبزادہ طارق صاحب نے اگر آواز اٹھائی تھی تو وہ پاس کیسے ہوا اتفاق رائے سے؟ 34 لوگوں نے اس کو سب نے اپروو کیسے کیا؟ اگر وہ آواز اٹھاتے ادھر پہلے آواز انہوں نے بالکل اٹھائی، لیکن جب حافظ حمداللہ نے اس پر جو ہے نا وہ کیا کہ بھائی یہ غلط ہے، تو اس کے بعد انہوں نے بھی آواز اٹھائی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن پہلے وہ اس کمیٹی کا حصہ تھے نا، انہوں نے پہلے اس پر نظر کیوں نہیں رکھی؟ بطور آئین ساز ادارے کے ممبر ہونے کے، پاکستانی قوم کا نمائندہ ہونے کے، یہ کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی؟ آج جماعت اسلامی اگر یہ کہہ کر خود کو بچانے کا کوشش کرے کہ جناب حکومت نے یہ کیا، تو یہ حکومت نے نہیں کیا، یہ پوری پارلیمنٹ نے کیا۔ اس پارلیمنٹ میں جماعت اسلامی بھی ذمہ دار ہے۔ پارلیمنٹ نے کیا، اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ سوال یہ ہے کہ اس قدر یہ لوگ آگے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں، بات یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ ہمارے قانون میں یہ ترمیم کرتے ہیں، حافظ صاحب نے بھی یہ بات کی، ہمارے سر کی قیمت لگاتے ہیں، ہمیں اٹھواتے ہیں، دیکھیں ہمیں جیلوں میں لے جاتے ہیں۔ یہ جو ہے علامہ صاحب نے بھی بات کی، شام صاحب نے بھی، اور حافظ صاحب نے بھی یہ بات کی کہ دیکھیے عالمی دباؤ، عالمی قوتیں جو ہیں وہ یہ میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں، دیکھیے ہماری بہت واضح سی بات یہ ہے کہ اگر امریکہ آج ہمیں یہ کہہ دے کہ جناب آج سے آپ نے سائن میں 1 سال کے اندر اندر یہ ترمیم ختم کرنی ہے، تو بہت معذرت کے ساتھ فزیکلی ایمانی جذبہ اپنی جگہ پہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ ہمیں پارلیمنٹ تو کرے گی، لیکن کیا عوام اس کو برداشت کرے گی؟ نہیں، عوام کو تو اس آئین کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، اس کو تو اس ترمیم کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کلمہ پڑھتا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، وہ تو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی قانون کے ماتحت ہو، اس کے ایمان کا حصہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے وہ ہمارا حصہ نہیں ہے۔ اس کو کسی تحریری آئین کی ضرورت نہیں ہے، کسی آئینی ضمانت کی ضرورت نہیں ہے۔ آئین ہوتا ہے ریاست کے ضابطوں کو چلانے کے لیے، معاشرے میں گڑبڑ سے روکنے کے لیے۔ آئین میرے ایمان کا جو ہے نا وہ ٹھیکیدار نہیں ہے۔ ایمان ایک دوسری چیز ہے، قوم اس کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی۔ لیکن عالمی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ جو لابی ہے، جیسے کہ علامہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ تو انگریز کا وہ پودا جیسے بھی تھا، انگریز نے پروان چڑھایا، جس نے پڑھایا، یہ ایک کمیونٹی ہے، یہ ایک اقلیت ہے، ہمارے ملک کے شہری بھی ہیں ان کے۔ اب بات یہ ہے کہ ان کو یہ حق پارلیمنٹ سے جو مجھے گلا ہے نا، یہ قانون بنا دینا کافی نہیں ہے۔ آپ نے یہ قانون بنا دیا کہ جناب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا وہ، یا ان کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے، وہ کافر ہے، سر تسلیم خم ہے، بہت اچھا ہے، یہ بھی کافی ہے، مطلب ایک اچھی کوشش ہے، لیکن یہ مکمل قانون نہیں ہے۔ آپ جب یہ کہتے ہیں اور میں اور آپ جب یہ کہتے ہیں تو ہم تو بے آسرا لوگ ہیں نا، ہمارے پاس ایک کیمرہ ہے یا ایک پین ہے، اس کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن جو لوگ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں تو وہ زیادتی کرتے ہیں۔ ان کا کام تھا کہ جب یہ ایک قانون بنایا تو اس کے ساتھ ان کے لیے پارلیمنٹ میں اقلیتوں کے لیے نشست بھی رکھتے، ان کی بات بھی تو سنی جاتی نا۔ سب اقلیتوں کے لیے ایک نشست مخصوص ہے، ان کے لیے بھی مخصوص کرتے، اور جھگڑا تو ملک صاحب یہی پہ ہے نا، جھگڑا تو مین جھگڑا یہی ہے، وہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کر لیں، ان کو نشست بھی مل جائے گی، ان کو پرسنٹیج کے اعتبار سے ان کو قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، سینٹ میں ان کو جگہ مل جائے گی، لیکن وہ تو فراڈ کر رہے ہیں۔ مثلا یہ موبائل ہے، یہ نوکیا کا ہے، ٹھیک ہے، کمپنی کا ہے، آپ اپنی طرف سے اس طرح کا ایک موبائل بنا لیں اور اس کے اوپر یہ لکھ دیں، کیا آپ کو یہ کمپنی والے چھوڑیں گے؟ دیکھیں کمپنی والوں کو چھوڑیں، میں یہ بات مانتا ہوں، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، وہ ریاست نے، ہماری ریاست نے تو ان کو بتا دیا نا کہ بھائی آپ کی لیمیٹیشن کیا ہے۔ اگر وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں تسلیم کرتے، اسلام کا ایک دائرہ ہے، ایک اسلام کا ایک وہ تسلیم کریں، ٹھیک ہے، ہم الگ ہیں آپ سے، بالکل ٹھیک ہے، عیسائی رہ رہے ہیں، یہودی رہ رہے ہیں، ہندو رہ رہے ہیں، سب کچھ رہ رہے ہیں، آپ بھی رہیں۔ کنکلوژن اس بات پہ پہنچی کہ جھگڑا اس بات پہ ہے کہ وہ ہماری حد میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ بالکل بات، دیکھیں جھگڑا ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اب 2% لوگ زیادہ سے زیادہ پاکستان کے اندر 2% کا نہیں ہوں گے، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے،
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 97% مسلم اکثریت والے ملک میں 2% لوگوں کی اتنی حیثیت ہوتی ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ 97% کو مینوپولیٹ کر سکیں؟ کبھی نہیں ہوتی، کبھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن جب آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس ادارے میں آپ چلے جائیں، جس میڈیا کے ادارے میں ہم چلے، باقی اداروں کی بات نہیں کرتے، میڈیا کی بات کرتے ہیں، تو ان کا وہاں پہ آلموسٹ ہولڈ ہے. یہی بات علامہ صاحب کہہ رہے تھے، یہی بات حافظ صاحب بھی کہہ رہے تھے. اب حضور آپ نے جب یہ قانون بنا دیا تو آپ ان کی پرسنٹیج بھی قوم کو بتائیں اور ان کے لیے ہر ادارے میں اس سے حساب سے کوٹا مقرر کر دیں. کیوں آپ ان کو چھانے؟ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کیا چھولے بیچنے جاتے ہیں؟ ہمارے ممبران جو پارلیمنٹ میں ہیں ان کا کام ہے نا کہ آئین سازی کریں کہ جناب اس ملک میں آپ کی آبادی جو ہے 2% ہے، ہم آپ کو 5% کے برابر حقوق دیتے ہیں. دیکھیں کمزور کا خیال رکھنا چاہیے، ریاست کا بھی کام ہے اور بطور مسلمان بھی ہمارا کام ہے کہ دوسرے مذاہب کا، اقلیتوں کا احترام کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کی پروٹیکشن کریں، حفاظت کریں، ان کو تکلیفوں سے بچائیں. تو آپ ان کو 5% کوٹا دے دیں، ملازمتوں میں دے دیں، اداروں میں دے دیں، پارلیمنٹ میں دے دیں، جدھر بھی دینا ہے. حد بندی تو کر دیں. آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور یہ ٹھیک نہیں ہے. اب دیکھیں ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، عالمی مدد ان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اس سسٹم کے تحت وہ اپنے لوگوں کو گروم کرتے ہیں. آپ کے اداروں میں جو بھرتی کا جو سلیکشن کا طریقہ کار ہے وہ ایسا ہے کہ آپ ان کا راستہ نہیں روک سکتے، ٹھیک ہے. اب ان کا راستہ آپ روک نہیں سکتے اور اس راستے کو جو ہے روکنے کے لیے آپ سڑکوں پہ آ جائیں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا طریقہ اختیار کریں. حضور پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کریں کہ جناب علی قادیانی جو ہے ہمارے ملک کے 2% شہری ہیں اور قابل عزت شہری ہیں، ریاست ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرے گی، ان کو عزت بھی دے گی، ان کو سہولتیں بھی دے گی، سارا کچھ کرے گی، لیکن ان کی حصہ بقدر جسہ. اب ایسے ہی اور بہت سارے بھی گروہ ہیں جن کے بارے میں یہ ہونا چاہیے. اب اس طرف تو جاتے نہیں ہیں، یہ پارلیمنٹ میں اکثریت کی غلطی ہے. بالکل میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. تو ایسے کریں نا، آپ سڑکوں پہ آگے سڑکیں بند کر کے تو کیا کر لیں گے؟ سڑکیں آپ کیوں بند کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے ایمانی جذبے سے 97% ذلیل ہو رہے ہیں نا حضور. دیکھیے میرے بچے نے اسکول جانا ہے، میں نے آفس جانا ہے، میرے پڑوسی نے ہسپٹل جانا ہے. اب مجھے تکلیف دے کر مجھے سمجھ نہیں آتی، ہم دنیا میں وہ واحد قوم ہیں جو احتجاج امریکہ کے خلاف کرتے ہیں، املاک اپنی چلاتے ہیں، ٹھیک ہے. نفرت اظہار کر رہے ہیں 2% سے، تکلیف ہم دے رہے ہیں 97%. طریقہ کار سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. جس طرح یہ رضوی صاحب نکلے، ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے اتفاق بھی کیا، ان کے مطالبات کو صحیح قرار دیا، ان کے طریقہ کار کے ساتھ بہت ساروں نے، میں نے خود ان کے ساتھ اختلاف میرا رہا ہے. یہ اختلاف اپنی جگہ، وہ آپ طریقہ کار کے ساتھ آگے. ہم تو یہاں بیٹھ کے درخواست ہی کر سکتے ہیں نا. جی بالکل. جو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ حضور آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے نا، اس ملک کا سب سے مقتدر ادارہ، سب سے مقدس ادارہ پارلیمان ہے. پارلیمان کا کام ہے کہ بھائی اپنے شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرے، اقلیتوں کی بھی پہلے اقلیتوں کی کرے، جی بالکل، بعد میں اکثریت کی کرے. بھائی آپ قادیانیوں کے حقوق کی حفاظت کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے ملک کی ذمہ داری ہے، لیکن 97% کے حقوق کا بھی خیال کریں نا. اس کو تقسیم کر دیں، واضح کر دیں کہ بھائی آپ کیا اتنا کوٹا ہے ہر جگہ پہ، تو دیں ان کو. اب آپ 97% کے حقوق چھوڑ کر جو 97% کے حقوق کی بات کریں اس کو اگر آپ غائب کر دیں گے، اس کو اگر آپ ٹارچر کریں گے، اس کے اوپر اگر آپ انعام رکھنا شروع کر دیں گے تو ہوگا کیا؟ الٹیمیٹلی ریاست کی بنیادیں کھوکھلی ہونی شروع ہو جائیں گی. الٹیمیٹلی ریاست کا جواز ختم ہو جائے گا. دیکھیں جو ریاست اپنے 97% لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کی بجائے ان کو ذلیل کرنا شروع کر دے، اخلاقی طور پر اس کا پھر جواز کہاں رہ جاتا ہے؟ لیکن اس جواز کو برقرار رکھنے کا راستہ پارلیمان ہے. پارلیمان کا کام ہے کہ اس کے بارے میں یہ آپ نے ابتدائی طور پہ کر دیا، اچھا کیا، بہت اچھا کیا، اور کشمیر ابھی کرنے جا رہا ہے تو اچھا کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تو شامل کر لینا کہ دیکھیں ان کی میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ ہر طرح سے ان کی حفاظت ہونی چاہیے، کسی بھی طرح ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، لیکن حصہ بقدر جسہ ان کو دے دیں. یہی بات ہے. اب اس کو آئین میں کیوں نہیں شامل کر دیتے؟ اسی آئین میں رہ رہے ہیں، بہت ساری اقلیتیں ہیں، صرف یہ نہیں ہے. ہندو ہیں ہمارے ملک میں، کرسچن ہیں، سکھ ہیں، بہت سارے ایسے ہیں. کبھی ہم نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ لوگ، انہوں نے خود کو اقلیت تسلیم کیا ہے. ہم زور دے رہے ہیں کہ بھئی ملک میں اقلیت کے حقوق پہ زیادہ فوکس یعنی کرنا چاہیے. لیکن جب ایک اقلیت آ کے آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالے، مسئلہ یہاں پہ جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے کنفلکٹ کہاں پہ ہے کہ یہ خود کو ہمارے سے علیحدہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے،
جھگڑا یہی ہے، خود کو تسلیم کریں، ٹھیک ہے، رہیں ملک، یہ بات ہم ان کی عزت کریں گے پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے، ان کے اقلیت ہونے کے ناطے ہم خود ان کے حقوق کے لیے آواز دیکھیے بات یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس مسئلے کا آپ کے خیال میں کیا حال ہے؟ چلے میرا آپ سے سوال ہے. میرا یہ ہے کہ جب شرعی طور پہ اور آئینی طور پہ ایک ریاست کا جو نظریہ ہے، جب کوئی اس کے اوپر اس طرح ڈاکہ ڈالے اور وہاں کی اکثریت کا یعنی ایک رائے ہو اور پھر پارلیمنٹ کا بھی ایک فیصلہ ہو، تو ایسے لوگوں کو وہ فیصلہ اور وہ عوامی جذبات کو تسلیم کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ راستے کے ایک ڈاکو بنیں. ڈاکو بننے کے بجائے آپ پرامن شہری بنیں، جو کہا گیا ہے اس کو تسلیم کریں، رہیں پاکستان میں. کس نے ہم نے میرا سوال یہ ہے کہ اب ان کے ساتھ اس مسئلے کو کیسے، ان کو کیسے اس پیج پہ لایا جائے کہ دیکھیے آپ جو مرضی کریں حضور، لیکن ہمارے اندر گھسنے کی کوشش نہ کریں. صرف ایک اتنا سا مسئلہ ہے نا، اس کو کیسے وہ کیا جائے، اس مسئلے کا حل کیا، اس کو کیسے عملی جامہ پہنایا جائے کہ وہ اس سوچ کو ایک ہی بار ترک کر دیں. انسان ہے نا، انسانی طور پہ ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ یار وہ ان کی غلط تربیت کی وجہ سے، غلط فیڈ بیک کی وجہ سے وہ اس بات پہ اڑ گئے ہیں. جیسے ریاست کے ساتھ یہ ہمارے شمالی علاقہ جات میں، اس میں مغربی علاقہ جات میں، فاٹا وغیرہ میں کچھ دہشت گردوں نے جو ہے بغاوت کی ریاست سے، اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ریاست کے بچے ہیں جو غلط تربیت کی وجہ سے، غلط فیڈنگ کی وجہ سے غلط ٹریک پہ چڑھ گئے ہیں. ان کو اس ٹریک پہ لانے کے لیے آپ کے خیال میں کیا طریقہ کار ہے؟ ان کو یہ بات ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. دیکھیں دو راستے ہیں، ریاست کے پاس دو راستے ہوتے ہیں. پاکستانی بن کے رہیں. دیکھیں ریاست کے پاس دو راستے ہوتے ہیں. کیونکہ ایک ایسے لوگ پاکستانی، میں ان کو پاکستانی بھی نہیں سمجھتا ملک صاحب، جو رہ پاکستان میں رہے ہیں اور ان کی دم کہیں اور سے ہل رہی ہے. دیکھیں ایسے بہت سارے لوگ اور بھی ہیں، آپ صرف قادیانیوں کی بات نہ کریں. نہیں، میں ایسے بہت سارے لوگ اور بھی ہیں، ان کو فوکس کیا ہے، اس طرح بہت سارے ہیں. دیکھیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ریاست میں صرف ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ پاکستانی بن کے، دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مطالبہ اپنی جگہ بھی ٹھیک ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو یہ بات، ہماری ریاست کے بچے ہیں، ہم ان کو بات یہ کیسے سمجھائیں؟ آپ کے خیال میں دو ریاست کے پاس طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو مین سٹریم میں لائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں اور ان کو اعتماد میں لے کر انہیں سیدھے راستے پر چلائیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو کچل دیں. دو ہی طریقے ہوتے ہیں، تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہوتا. اب بات یہ ہے کہ 2% کو 97% اکثریت اگر کچلے گی تو دنیا میں اس کا کیا امپیکٹ جائے گا، اور اسلامی طور پہ یہ شرعن ہمارے لیے جائز نہیں. بالکل نہیں. اب یہ ہم جب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ شرعن ہمارا کام ہے ان کی حفاظت کرنا، وہ جو بھی کرتے رہیں، ہمارے خلاف اگر سازش بھی کرتے ہیں، ہمارے خلاف اگر کچھ غلط سوچ بھی رکھتے رہیں، کوئی بات نہیں. ریاست کے بچے، ہم ریاست کے بچوں کو کیسے سمجھائیں کہ حضور آپ اپنی حدود میں رہیں اور جو آپ کے جائز حقوق ہیں، جو آپ کی جائز حدود ہیں، ان کو استعمال کریں. بالکل. اور خوشی سے ہنسی خوشی رہیں، سازشیں نہ کریں. جو آپ کی ڈیمانڈ ہے سامنے بیٹھ کے ہمیں ریاست سے، ہم سے طلب کریں. ہمارے سے جو آپ کے گلے شکوے ہیں وہ ہمارے سے تحفظات ہیں، ان کو شیئر کریں. لیکن اس کا طریقہ یہی ہے، دنیا میں ہر ایک مسئلے کا آخری حل ڈائیلاگ ہوتا ہے. جو ان کے سرکردہ لوگ ہیں ان کو بٹھائیں ٹیبل پر. ریاست کا یہ کام ہے، پارلیمان کا یہ کام ہے کہ ان کو ٹیبل پہ بٹھائیں کہ بھائی آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہو یار. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیپیسٹیز کیا ہیں یا کتنا کرتے ہیں. دوسری بات ہے کہ جہاں پارلیمان نے یہ قانون 1974 میں منظور کیا تھا نا، اس قانون میں بڑا سکم ہے، اس میں بڑی کمزوری ہے. اگر اس قانون میں یہ اجازت ہوتی تو یہ سلسلہ ہوتا کہ میں تو ایک ہی حال سمجھتا ہوں، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں. یعنی ہم مثلا یہ نہیں کہتے کہ نہ ہم معاشرے کو اکساتے ہیں کہ ان کو مارا جائے، تشدد کیا جائے، یہ بالکل اس کے قائل نہیں ہے. نہ ہم ریاست کو یہ کہتے ہیں کہ ان کو سیٹ پہ لگایا جائے. ہم کہتے ہیں ان کو حقوق دیے جائیں، پورے حقوق دیے جائیں، حقوق سے زیادہ دے دیے جائیں، حقوق سے زیادہ بڑھ کے دے دیا جائے، کیونکہ یہ ہماری اسلامی تعلیمات ہیں. لیکن وہ بھی پاکستانی بن کے رہیں. جب دیکھیں وہ پاکستانی بن کے رہیں گے نا تو 2% بس مسئلہ ختم. ان کے اوپر جب امریکہ کا ہاتھ اٹھے گا، جب وہ اپنے آپ سے امریکہ کا ہاتھ اٹھائیں گے، اسرائیل کا ہاتھ اٹھائیں گے، اس وقت وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ تو پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے. دیکھیں برطانیہ، امریکہ، اسرائیل جو آپ کے دشمن ہیں، دشمن سے آپ گلہ نہیں کر سکتے. وہ آپ کو پھولوں کے گلدستے نہیں بھیجے گا، وہ اپنی کوشش کرے گا آپ کو کمزور کرنے کی. آپ نے اپنی کوشش کرنی ہے اس کی سازشوں سے بچ کے رہنے کی.
اس قانون میں تھوڑی سی ترمیم کرنے کی اور ضرورت تھی، تھوڑے سے 2 لفظ اور اس کے اندر ڈال دیں کہ یار یہ ہمارے بھائی ہیں ملک کی سطح پر، پاکستانی شہری ہیں، ٹھیک ہے سارا کچھ، لیکن ان کی تعداد اتنی ہے، تمام ملازمتوں میں ان کا اتنا کوٹا، اگر یہ ایک لائن اور ڈال دی جاتی تو آپ کے کلیدی عہدوں پر ہی ہوتے۔ لیکن تب ہی ہوگا جب وہ اپنے آپ کو کلیئر تو کریں گے۔ نہیں، وہ اگر کلیئر نہیں کرتے، ہم تو کلیئر مانتے ہیں نا، یہ ادھر یہ تو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ تو اس جو ایک فارم بنا ہوا ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ نہیں، وہ تسلیم نہ کرنا ان کا حق ہے، اگر وہ تسلیم نہیں کرتے وہ بے شک نہ تسلیم کریں، لیکن مذہب کے طور پر اپنا جو ان کا پیشوا ہے اس کو تو تسلیم کرتے ہیں نا۔ اب اپنے جو پیشوا کو تسلیم کرتے ہیں تو اس پیشوا کے پیروکار جو ہیں، بابا گورو نانک کے جو پیروکار ہیں، ہم ان کی بھی تو عزت کرتے ہیں۔ جی بالکل، ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں، ہم ان کے پیشوا کو یا ان کو یا کسی کو تکلیف یا گالی نہیں دینا چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ بہت خوبصورت زندگی گزاریں، امن کے ساتھ گزاریں، لیکن بات یہ ہے کہ اپنے حصے کے مطابق گزاریں، اپنے حد میں۔ تو یہ اگر ایک لائن اور شامل کر لی جائے کہ یار یہ اقلیت ہے اور اس اقلیت کے کیونکہ ان کو گلے ہیں ہم سے، تو ہم ان کو تھوڑا سا ان کے کوٹے سے زیادہ دے دیتے ہیں، جی 2% ہے، ہم ان کو 4% ملازمتوں میں ہر جگہ کلیدی عہدوں میں، ہاں ہم ان کو دیکھیں آپ بن کے رہیں نہ بن کے رہیں، آپ ان کو 4% کوٹا دے دیں نا، 2% یہ ہیں، 4% کوٹا دے دیں، اس 4% میں کتنے کلیدی عہدوں پر چلے جائیں گے؟ ٹھیک ہے، اس 4% میں کتنے جو ہیں وہ بیوروکریسی میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو جائیں گے، میڈیا میں کتنے جو ہے وہ اس پہ چلے جائیں گے، اپنے حصے کے مطابق عیاشی کریں۔ چلے بہت شکریہ ملک صاحب، سلامت رہیں، آپ نے شرکت کی۔ ناظرین آپ کا بھی شکریہ، اور خاص بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، اس حوالے سے ہم نے ان سے بہت سارے سوالات کرنے تھے جو خاص کر سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے تھے، ان کے حوالے سے، یا دوسرے جو مولانا صاحب ہیں، مولانا سیالوی صاحب یا خادم حسین رضوی صاحب، ان 3 شخصیات کے حوالے سے بہت سارے سوالات گردش کر رہے تھے۔ ہم نے ان سے بھی بات کرنی تھی، لیکن عین وقت پہ انہوں نے معذرت کر لی، کوئی اور ٹی وی چینل والے ان کے گھر تشریف لے گئے ان سے انٹرویو لینے کے لیے، تو خیر ان کا عذر تھا تو اسی لیے وہ شرکت نہیں کر سکے۔ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، اور آخر میں یہی گزارش ہے کہ ملک صاحب نے آغاز میں ہی بہت پیاری مثال دے کے سمجھایا ہے کہ جب ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، اور جب کوئی بھی بیٹا وہ اٹھے اور اپنی ماں کی چادر اور اپنی ماں کی قمیص، اپنی ماں کی عزت اس کے اوپر حملہ آور ہو، اس پہ ڈاکہ ڈالنے لگے، تو وہ باغی اس کو سمجھا جاتا ہے، اس کو باغی سمجھا جاتا ہے۔ اور ایسے میں پھر جب دوسرا جو بھائی ہوتا ہے، اگر وہ اپنی آواز نہ اٹھائے اور اپنی ماں کی عزت کو نہ بچائے، اس کی آبرو کو نہ بچائے، تو وہ بھی اس میں مجرم گردانا جاتا ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، اور جو بھی لوگ اس نظریے کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں تو وہ اس ریاست کی جو چادر ہے، جو اس کی عزت ہے، جو اس کی پہچان ہے، جو اس کا وقار ہے، اس کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہم پاکستانی اس ماں کے بیٹے ہیں، ہم اپنی اس دھرتی ماں کی عزت کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار تھے، ہیں اور رہیں گے۔ انشاءاللہ ہم پاکستان کی عزت پہ، پاکستان کے اس نظریے پہ کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے، اور جو بھی اس طرح کے رہ کر، یعنی ریاست میں رہ کر جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یقیناً وہ پھر پاکستانی نہیں ہیں، وہ اس ماں کے بیٹے نہیں ہیں، وہ باغی ہیں، انہیں کہیں اور سے اکسایا جاتا ہے، کہیں اور سے ابھارا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو یقیناً وہ ایک خطرہ ہوتے ہیں گھر کی عزت کے لیے اور اس ماں کی عزت کے لیے۔ تو اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ماں کے جو دیگر بیٹے ہوتے ہیں وہ ہمہ وقت تیار رہیں۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کے نظریے کے محافظ ہیں، پاکستان کے تحفظ اور تقدس کے محافظ ہیں۔ سب سے پہلے اسلام، اور اسلام کے بعد پاکستان۔ پاکستان ہماری پہچان ہے۔ اگر اس ملک کی پہچان، اس ریاست کی پہچان وہ نظریہ ہے جس نظریے کی بنیاد پہ ہم نے اس کو حاصل کیا تھا، اگر اس نظریے پہ کوئی ڈاکہ ڈالے اور اس نظریے کو ختم کرے تو آپ یقین جانیے کہ ریاست کا جب نظریہ، جس نظریاتی ریاست کا جب نظریہ ختم ہو جائے تو وہ ریاست اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔